اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ذکر قرآن پاک کے اندر جالوت بادشاہ کو جو ہے مارنے کا جو ذکر آتا ہے اس کے متعلق ہم سنے تھے۔ جالوت بادشاہ کو مارنے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں میں مقبول ہو گئے۔ طالوت جو بادشاہ تھے ان سے بھی زیادہ جو ہے مقبول ہو گئے، اور آہستہ آہستہ پوری سلطنت اور لوگوں کی جو ہے حکومت کی باغ دوڑ پوری جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ یعنی آپ یوں اللہ کے نبی بھی ہے اور لوگوں کے لیے جو ہے بادشاہ بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے ہاتھ میں ایسا معجزہ عطا فرمایا تھا کہ بالکل لوہا جو ہے آٹے کی طرح آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا۔ آٹا گوندتے نہ، گوندنے کے بعد آٹے پیڑا جو ہوتا ہے آٹے کا، اور اس سے آپ روٹی بناتے یا سموسہ بناتے، کیا بناتے بنا لو، آپ جیسا اس کو مولنا چاہے آٹا جو ہے اس طریقے سے مڑتے رہتا۔ ایسا ہی جو ہے لوہا بھی جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں آٹے کی طرح نرم ہو جاتا تھا۔ آپ اسے کیا تیار کرتے تھے؟ میدان جنگ میں پہننے کی جو زرہ جو آتی ہے، لوہے کا لباس جس کو جو ہے تلواروں کے مار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، آپ وہ زرہ جو ہے تیار کرتے تھے، روزانہ ایک زرہ جو ہے تیار کرتے تھے، اور اس کو جو ہے 6000 دینار میں آپ اس کو فروخت کرتے، اور وہی جو ہے آپ کے معاش کا جو ذریعہ تھا۔ باقی بیت المال سے کوئی، حالانکہ آپ بادشاہ تھے لیکن بیت المال سے کوئی پیسے وغیرہ نہیں لیتے، اپنی ہاتھ کی محنت، اپنے جو ہے محنت کی کمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بہترین کمائی کون سی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے کیا کرے، جس میں ہاتھ کی محنت لگتی ہے نا، وہ زیادہ جو ہے بہترین کمائی ہے کر کے جو ہے فرمایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے روزانہ ایک زرہ بناتے اور اس کو جو ہے فروخت کرتے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے آپ کی آواز میں اتنی مٹھاس عطا فرمائی تھی، اور اتنا جو ہے پیارا جو ہے زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ آسمانی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، 4 بڑی کتابوں میں سے کتاب زبور، جو حضرت داؤد علیہ السلام جو عطا ہوئی۔ اس کتاب کو آپ جب پڑھتے، جب آپ اتنا بڑے خوبصورت انداز میں اتنا لحن سے جب اس کلام کو آپ پڑھتے، تو ہوا میں اڑنے والے پرندے جو ہے جلدی جلدی آ کر جو ہے وہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے، اور کسی دریا کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ پڑھتے نا، تو وہ دریا پورا جو ہے خاموش ہو جاتا۔ حالانکہ جو ہے پانی کی خاصیت کیا رہتی، وہ ہلتے رہتا، اس میں لہریں آتے رہتی، لیکن جب آپ پڑھتے تو بالکل جو ہے خاموش ہو جاتا تھا، اور سارے لوگ بالکل متوجہ ہو کر کے، ہمدن ہو کر کے، انسان تو انسان، جانور بھی جو ہے بڑی محو کے ساتھ جو بڑے گم ہو کر کے جو ہے اس کلام کو سنا کرتے تھے۔ اللہ نے جو ہے ایسا درد عطا فرمایا، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات جو ہے کچھ بعض پرندے تو وہ جو اڑتے بھی نہیں تھے، سن لیتے بیٹھتے تھے، سن لیتے بیٹھتے تھے، یعنی اب انہیں جو ہے اڑیں گا نہیں، کچھ کھائیں گا نہیں، تو اب جئیں گا کیسا؟ صرف وہ سنتے سنتے جو ہے ان کی روح پرواز ہو جاتی تھی۔ یہ زبور کو آپ جو ہے پڑھتے تھے، اور ساری کتابوں کی جو سب سے بڑی کتاب ہے قرآن مجید، جس کو جو ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا مرتبہ تو اور بھی جو ہے زیادہ بڑا۔ جب وہ لوگ اس کتاب کو، زبور کو جب اتنا متوجہ ہو کر کے سن رہے ہیں، تو ہم پر جو ہے اس سے زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، تو پورا متوجہ ہو کر کے جو ہے قرآن کو سننے کا حکم دیا گیا ہے۔
اب لوگ جو ہے آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا دور آ گیا، فون میں جو ہے لگا دیے، آن کر دیے، سورہ یاسین چل رہی ہے، سورہ کہف کی جو تلاوت جو ہو رہی ہے، اب انہیں اپنے کام میں مصروف. ارے قرآن اس کے لیے نازل ہوا کیا؟ اس کو سن کے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے فقہا فرماتے ہیں قرآن اگر پڑھا جا رہا ہے تو اس ٹائم پہ کوئی دوسرا کام، دوسرے چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہونا، ہمتاً جو ہے قرآن کی طرف متوجہ ہو کر کے سننے کا حکم دیا گیا ہے. نہیں بھائی نہیں سن سک رہے تو آپ بند کر دو، بند کر کے اوپر رکھ کے اپنے کام کر لو. ایسا نہیں کہ بھائی ہم ادھر قرآن میں سنتے رہتے، ادھر ہم باتیں کر لیتے رہتے. اور وہ جو ہے تراویحوں کے دوران، جو ہے شبینوں کے دوران جو ہے لوگ پیچھے جو باتیں کر لیتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات. ہاں اگر کوئی جو انتظامیہ ہے، کوئی مصروفیت میں یعنی کام کاج انتظامات میں لگے، وہ بھی بات کر لے رہے تو وہ الگ بات ہے. لیکن جو پڑھنے سننے کے لیے آئے وہ لوگوں کو تو چاہیے کہ جو ہے پورا متوجہ ہو کر کے سنیں. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے جو فیصلے بھی جو کرتے تھے اپنی قوم کے، ایک مرتبہ تو لوگوں میں جو جھگڑا ہوئے تو وہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس آتا. حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اللہ سے جو ہے دعا کرتے ہیں تو اس میں ایک مجرم رہتا اور ایک جو ہے بے گناہ رہتا. ان کے درمیان میں جو فیصلہ کرنا ہوتا اور مجرم جو ہے اپنا جرم قبول نہیں کرتا، ادھر ادھر جھوٹی قسمیں جو کھاتے رہتا. تو اللہ کی طرف سے حکم آتا کہ اس کو جو ہے قتل کر دو، بس دوسری بات نہیں. تو جب صبح ہوتی شام تک داؤد علیہ السلام اس کو سمجھاتے کہ اپنا جرم قبول کر لے. وہ ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. رات میں وہی آتی، صبح جو اٹھ کر کے آپ جو اس کو بلا کے بولتے ہیں اللہ کا حکم آئے گا تو وہ قتل کر دینے کا. تو جب دیکھتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیسا بھی جو قتل ہی کرنے والے ہیں، تو جب رو رو کے جو ہے پھر اپنا گناہ جو ہے قبول کرتا. تو فائدہ کیا، اس کو جو ہے قتل کر دیا جاتا. کہتے ہیں اس ٹائم پہ جو ہے بیت المقدس کے پاس ایک آسمانی جو زنجیر تھی، زنجیر بنی تھی. اس کی خصوصیت کیا تھی بولے تو کوئی بھی اگر کچھ غلط کام کرتا تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اس کو بولتے کہ تو وہ جو زنجیر پکڑ. تو جو آدمی بے گناہ ہے وہ آسانی کے ساتھ اس زنجیر کو جو پکڑ سکتا، اور جو مجرم ہوتا وہ ہرگز جو ہے وہ زنجیر کو جو پکڑ نہیں سکتا. تو اس طریقے سے فیصلے ہوتے تھے. کچھ بھی مقدمہ آیا سیدھا بول دیتے جاؤ تم زنجیر کو پکڑ. تو وہاں جو ہے غلط آدمی مجرم علانیہ جو ہے سمجھ میں آتا، کیونکہ وہ پکڑ ہی نہیں سکتا، نہیں پکڑ سکتا. مگر جو ہے انسانی دماغ، انسانی شیطان جو ہے انسان کو کیا کرتا بولے تو ہر قسم سے اس کو جو ہے ورغلاتے رہتا، بہرحال گناہ پہ جو اکساتے رہتا. تو وہ جو زنجیر تھی نا، وہ زنجیر اٹھا لی جاتی. اگر اس کا سبب بھی کیا تھا، کہتے ہیں کہ دو بھائیوں میں جو ہے، دو لوگوں میں، دو ساتھیوں میں جو ہے ایک جھگڑا ہوتا. جھگڑا کیا رہتا کہ اس میں سے ایک شخص جو اپنے ساتھی کے پاس بطور امانت قیمتی ایک موتی، بڑا قیمتی رہتا، وہ کیا بولتا کہ یہ اپنے پاس رکھ، میں سفر پہ جا رہا ہوں، جب میں واپس آؤں گا نا تو میں اس کو لے لوں گا. تو انہیں لے لیتا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، میں رکھتا ہوں اس کو کر کے لے کے رکھ لیتا ہوں، بڑا قیمتی رہتا. اب انہیں جانے کے بعد جو اس کی نیت خراب ہو جاتی. اب کچھ دنوں کے بعد وہ آتا، آ کر کے بولتا کہ جو ہے وہ میری جو موتی جو تھا میرا، وہ موتی مجھے واپس کر. چھٹی نے کیا بولتا کہ ارے کہاں کا موتی، میں تو دے دیا نا آپ کو. نہیں پریشان، ارے میں تو ابھی سفر سے آیا، تم نے مجھے موتی کب واپس کیا؟ نہیں دے دیا، میں تم کو یاد نہیں کب کی دے دیا، کہاں ہے میرے پاس موتی ہے ہی نہیں. اب یہ مقدمہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچتا. تو داؤد علیہ السلام بولتے ہیں کہ وہ ہے نا زنجیر، جا کے اس کو پکڑو.
جو چھوٹا ہے انہیں اس کو پکڑ ہی نہیں سکتا. تو پہلے آپ جو ہے بولتے ہیں تو پہلے کیا کرتا، وہ جو موتی رکھایا تھا نا، جو سفر سے آ کے جو منگتا اپنا موتی، انہیں جو ہے جا کے یہ زنجیر پکڑ کر کے جو بولتا کہ میں اے داؤد، میں جو ہے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کو موتی دیا رکھنے کے لیے، مگر اس نے مجھے واپس نہیں کیا، کر کے انہیں پکڑتا. صحیح تھا وہ، بول دیتا ہوں. اب اس کی باری رہتی، انہیں کیا کرتا، ایک لکڑی لیتا بمبو کے ٹائپ میں، لیکن کیا کرتا اس کو چیرتا بیچ میں سے، چیر کے کیا کرتا اس کے اندر وہ موتی کو چھپاتا. چھپانے کے بعد اب وہ موتی کس میں ہے؟ لکڑی میں ہے. اب لکڑی لے کے وہاں پہ آتا، آنے کے بعد اس کے قریب جاتا زنجیر کے، جا کے انہیں پہلے والا شخص اس کو، دونوں جاتے اس کے سامنے، پہلے والا ہاتھ پکڑ کے بولتا کہ جو ہے میں اس کو دیا، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، کر کے پکڑ کے بولتا. سچا رہتا انہیں پکڑ لے سکتے. اور اس کے بعد اب اس کی باری رہتی تو نہیں کیا کرتا، وہ لکڑی اس کے ہاتھ میں دیتا، ذرا اس کو پکڑ. کیا بول کے دیتا؟ ذرا اس کو پکڑ دے. اب وہ لکڑی کہاں ہے؟ اس کے ہاتھ میں آ گئی. موتی کہاں ہے؟ لکڑی میں. اب انہیں جو ہے وہ رسی کو پکڑ کے آتا، مولا تو دیکھ رہا کہ موتی میں اس کو دے دیا. حقیقت بھی تھی وہ، مگر یہ چالاکی تھی. پورے بنی اسرائیل پریشان ہو جاتے. اب تک کیا تھا، یقین تھا سب کا بھائی کوئی مجرم اس کو پکڑ ہی نہیں سکتا. مگر اب کیا ہو گیا، اب دونوں بھی پکڑ رہے ہیں، پھر مجرم کون؟ انہیں نہیں دیا بول رہا، انہیں دیا بول رہا. تو یہ کیا رہتا، مکر، دھوکہ. اس سے کیا ہوتا، ہمارے لوگ اچھے اچھے لوگوں کا اعتبار ختم ہو جاتا. اور وہ رسی وہ جو تھی، جو خدا کا جو دین جو تھا، اس کی اہمیت باقی لوگوں میں نہیں. اب تک جو دودھ کا دودھ پانی کا پانی جو ہو رہا تھا، اس آسمانی رسی کی وجہ سے، اس کی بدماشی سے، اس کے مکر، اس کے دھوکے کی وجہ سے، اس کی اہمیت لوگوں میں سے ختم ہو جاتی ہے. ارے رسی جو ہے وہ صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی، بس اس کے مکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا، وہ رسی کو اٹھا لیتا. ایسا رہتا. یہ بڑا مکر جو ہوتا ہے نا، بڑا خطرناک رہتا. بزرگان دین فرماتے ہیں ایسا مکر جو ہے عورتوں کے پاس رہتا. عورتوں کو جو ہے سمجھ نہیں سکتے. عورت کا جو مکر ہوتا ہے نا، بڑا خطرناک رہتا. اس لیے مرد جو ہے بہت محتاط رہنا عورتوں کے. اس وجہ سے جو زور دیا جاتا نا، بھائی تم اپنی بیوی کے علاوہ کسی اجنبی عورت سے تعلقات نہیں رکھنا. کیوں نہیں رکھنا؟ ان کا مکر جو ہے بڑا خطرناک ہوتا ہے. اس سے اللہ کی نعمتیں جو ہے چھین لی جاتی ہیں. انسان جو ہے محرومی کا شکار ہو جاتا، بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا. جو زنا اور جو ناجائز تعلقات کی طرف جو لوگ جو ہے متوجہ ہوتے ہیں نا، اس سے ان کا گھر بار دار، بچے، بیوی، پورے ماں باپ، سب کے سب جو اس سے دور ہوتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں. انہیں کہیں کا بھی نہیں رہتا. ایسا مکر عورتوں کے پاس نہیں رہتا. واضح ملت اسلامیہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں یہ مکر کی وجہ سے وہ رسی جو اٹھا لی جاتی ہے. بہرحال وقت جو گزرتے رہتا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہی حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ پوری سلطنت پہ، پوری دنیا پہ سلطنت عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ ایک فیصلے کے لیے لوگ آتے، وہ کیا رہتا جھگڑا بولے تو ایک کے جانور رہتے، ایک کے بکریاں رہتے، اور دوسرے کا جو ہے باغ رہتا، انگور کا باغ. تو اس کی بکریاں جو ہے جا کر کے اس کے باغ کو کھا لیتی. کھا لینے کے بعد جو ہے وہ مقدمہ ادھر آتا، آگے وہ باغ والا بولتا حضرت اس کی بکریاں آئیں، آ کر کے جو ہے میرے پورا انگور کے باغ کو جو ہے کھا لیے، پورا تباہ خراب کر دیے. ایسا
آپ ہی جو فیصلہ کرنا کرके تو حضرت داؤد علیہ السلام جو سلیمان علیہ السلام کو بولتے کہ بیٹا فیصلہ کرو اس کا. تو سلیمان علیہ السلام جو فیصلہ دیتے کہ کچھ بھی نہیں، تو کیا کر بولے تو باغ خراب ہوا نا، وہ باغ کو پانی وانی لگا کے کر کے پھر اس پوزیشن پہ آنے تک تو باغ کی نگرانی کرنا. کس کو بولتے؟ بکری والوں کو بولتے، بکری والے. اور بکریاں جو ہے اس کو دے دینے کو بولتے. تیرا باغ کا نقصان ہوا نا، وہ اس کا باغ پھر پوزیشن پہ آنے تک یہ بکریاں تو رکھ لے اور اس سے تو پیدا ہو. تو یہ فیصلہ آپ دیتے، لڑائی نہیں جھگڑا. تو اس سے جو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے بڑے خوش ہوتے بیٹے کی جو ہے یہ عدالت کو دیکھ کر کے، ان کا جو فیصلہ کرنے کا جو نہج تھا، اس سے جو بہت خوش ہوتے اور پھر اپنی بات جو ہے ان کو وہ مقام جو ہے دیتے. تو جب موت کا وقت قریب آتا، حضرت داؤد علیہ السلام کے محل میں اندر کسی کو آنے کی جو اجازت نہیں رہتی تھی. مگر ملک الموت جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو داؤد علیہ السلام پوچھتے کہ کون ہو تم، یہاں کیسے آ گئے، کس نے اجازت دی تمہیں؟ تو ملک الموت کہتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جہاں چاہے بنداس جا سکتا ہوں، مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ سمجھ جاتے کہ آپ ملک الموت ہے کیا؟ کہاں میں ملک الموت ہوں، آپ کا وقت جو قریب آ گیا ہے، آپ کو لے جانے آیا ہوں. ٹھیک ہے کر کے آپ کے روح لے جاؤ، چلے جاؤ. یوں حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی مثال ہوتا. حضرت داؤد علیہ السلام کے جنازے میں ایک کثیر تعداد میں جو لوگ حاضر ہوئے تھے، کیونکہ اتنے مقبول تھے، بہت سارے لوگ جو آپ کو چاہتے بھی تھے، بہت بڑا مجمع تھا. پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس ٹائم پہ سخت گرمی، وہ گرمی اور لوگوں کا جو ہے ایک جگہ جو ہے جمع ہونا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے بولتے کہ سلیمان اب آپ ہی بادشاہ ہیں، لہٰذا ہمارے لیے کچھ انتظام کرو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ایک پرندہ کو حکم دیے تو پورے پرندے آ کے جو ہے پورے اپنے پروں کا سر کھول کے وہ لوگوں کے اوپر ایسا سایہ کر دیتے لوگوں کے اوپر، پورا آرام سے ایسا چھتری ڈالے جیسا. اب یہ لوگ دم گھٹتے رہتے